یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور کے اوپر شہباز شریف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے جو محکمہ شماریات ہے، یعنی جو سٹیٹکس ڈویژن ہے، اس نے اپنی قیمتوں کے اوپر پریزنٹیشن جو ہے وہ پیش کی ہے، اور مختلف جو ہماری کموڈیٹیز ہیں، مختلف جو اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں جو اضافے اور کمی کا صورتحال ہے اس کو سامنے لیا گیا ہے۔ جو شماریات ڈویژن ہے وہ جب یہ معاملہ کرتی ہے تو اس کو مختلف آمدنی کے مختلف جو گروپس ہیں ان میں تقسیم کرتی ہے، یعنی 8,000 روپے تک کے کمانے والے، پھر 8,000 سے 12,000 روپے تک، پھر 12,000 سے 18,000 روپے تک، 18,000 سے 35,000 روپے تک، اور پھر باقی جو ہے وہ 77,000 روپے سے اوپر، یعنی 17,000، 26,000، 39,000، 77,000 اور پھر 77,000 سے اوپر جو آمدنی کے کمانے والے ہیں ان کو وہ مختلف ان گروپس کو رکھ کے وہ اپنا ایک ٹیبل ہے جو وہ تیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے آج جو یہاں پر فگرز دیے ہیں جو شماریات نے، ان کے مطابق جب نومبر 2013 میں جب پی ایم ایل این نے گورنمنٹ سنبھالی تھی تو پہلے 6 مہینوں میں مہنگائی میں 5.8% اضافہ ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کی نے جب 2018 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے، پہلے 6 مہینوں میں جو اضافہ ہے وہ 1.4% ہے مہنگائی میں۔ اسی طریقے سے جو اس وقت اشیاء ہیں جن کی قیمتیں نیچے گئی ہیں عام آدمی کی ضرورت کی، جیسے کہ سبز مرچ ہے، چکن کی قیمت میں 18.85% کمی ہوئی ہے، اسی طرح سے چنے کی قیمت میں اوور 15.42% کمی ہوئی ہے، گارلک لہسن کی قیمت جو ہے وہ بھی نیچے آئی ہے 2.91%، انین پیاز کی قیمت جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اوور آل 51.42% کمی آئی ہے، چنے 29% اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، پوٹیٹوز کی قیمت جو ہے وہ نیچے گری ہے، اس طرح مختلف جو دالیں ہیں ان کی قیمت میں کمی آئی ہے، اور جو قیمتیں جن میں اضافہ ہوا ہے ان میں کچھ میں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹماٹر کی قیمت میں ریسنٹلی اضافہ ہوا ہے، پھر جو بس فیئر ہے، کرایہ ہے آؤٹ آف سٹی، اس میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 50.60% اس میں اضافہ ہوا ہے، اسی طرح سے جو سیمنٹ کی قیمت ہے اس میں 14.6% اضافہ ہوا ہے، ڈیزل کی قیمت میں 18.65% اضافہ ہوا ہے، الیکٹریسٹی کی قیمت بڑی ہے 8.48% اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، مٹن کی قیمت میں 12.40% اضافہ ہوا ہے، چائے جو ہے وہ 17.29% ان کی جو قیمت ہے وہ بڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹیں ہیں اب ان کی جو قیمت ہے اس میں کمی نظر آ رہی ہے، اس کا نیچے کا ٹرینڈ ہے 1.70% ابھی تک جو ہے وہ کمی آ چکی ہے، اسی طرح سے جو ایگز ہیں، اس طرح کیبج ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل، اونین، پوٹیٹوز، پیز اور سپر پیٹرول، ان کی قیمتوں میں اب جو ہے وہ واضح طور کے اوپر کمی کے ٹرینڈز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ایک کمیٹی اب کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں، جو کہ قیمتوں کا جو معاملہ ہے اس کو محکمہ شماریات کے ساتھ، اور مخدوم خسرو بختیار پہلے ہی اس کے ایک انچارج منسٹر ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس کام کو قریب سے دیکھے گی، اور اس کا جو فارمولاز ہیں ہمارے شماریات کے ان کو بھی ریڈو کیا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ہم ایک مستحکم قیمتوں کا سسٹم جو ہے بنائیں گے۔ ایک ایپ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، موبائل ایپ ڈیولپ کر رہے ہیں، جس کے ذریعے جو صارف ہے وہ کسی جگہ کے اوپر بھی چیک کر سکے گا کہ قیمت جو ہے وہ اس وقت ملک میں کیا قیمت ہے، اور جو بازار میں اس سے چارج کی جا رہی ہے وہ کیا قیمت ہے، لہذا اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھ سکے گا کہ اس کے ساتھ اوور چارجنگ جو ہے وہ تو نہیں ہو رہی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ گیس کمپنیز کا جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے لاہور میں حکم دیا تھا، کیونکہ کافی جو بلز ہیں ان کے زیادہ آنے کی شکایت ہوئی، تو اب ایکسٹرنل آڈٹ کا حکم جو ہے وہ دیا ہے، اور گیس کمپنیز کی جو بلنگ ہوئی ہے گزشتہ 2 مہینوں میں اس کو ایکسٹرنل آڈٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سلیب سسٹم جو بنایا ہے اس کو بھی ریوائز کیا جائے گا، کیونکہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جو سلیب غریب ترین آدمی کے لیے جو سلیب ہے، کوشش یہ کی تھی کہ 70% لوگوں کے لیے
جو گیس کی قیمت ہے اس میں کوئی زیادہ اضافہ نہ ہو. یہ جو گیس بھی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا یہ بھی اس وقت ایک پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو نیچرل گیس ہے یا جس کو پائپ گیس کہتے ہیں یا عمومی لفظوں میں جس کو ہم سوئی گیس کہہ دیتے ہیں, یہ گیس صرف 23% لوگ استعمال کرتے ہیں. پورے پاکستان میں 23% پاپولیشن کو اس وقت پائپڈ گیس کی سہولت ہے. باقی جو سارے لوگ ہیں وہ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں یا لکڑی استعمال کرتے ہیں یا اور آلٹرنیٹ سورسز استعمال کرتے ہیں. اور یہ گیس اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ گیس باہر سے بہت مہنگی گیس لے رہے ہیں اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی مہربانی سے, اور پاکستان میں ہم اس گیس کو سبسیڈائز کر کے سستا کر کے لوگوں کو آگے دے رہے ہیں. لہٰذا جو ایک کہیے کہ 23% آبادی کے لیے باقی پورا پاکستان بھی پیسے دے رہا, جو ظاہر ہے کہ کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر جگہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سبسڈی کے اوپر معاملہ چلا جائے, یا ہم کہتے ہیں حکومت ہی ہر آدمی کا بوجھ اٹھا لے. یہ ایسے ہی ہمارے ہاں جس طرح سے باقی سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم بھی ایسے ہی چل رہا ہے, اور اس کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ الٹیمیٹلی ایک سیلف ریلائنس سسٹم جو ہے وہ بنایا جائے. فی الحال اس کو ایکسٹرنل آڈٹ جو ہے وہ اس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. منسٹر آف ہاؤسنگ کو پرائم منسٹر صاحب نے واضح ہدایات دی ہیں کہ جو لوگ بھی انلیگلی آکوپائی کیے ہوئے ہیں اس میں تمام طبقہ ہائے فکر کے لوگ شامل ہیں. یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ منسٹرز انکلیو میں جس طریقے سے لوگوں نے رضا ربانی صاحب کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے لیکن وہ منسٹرز انکلیو میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مشاہد اللہ کی کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے لیکن وہ منسٹرز انکلیو میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ایم ایل ایز ہیں, اسی طریقے سے اور لوگ ہیں جن کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ ریزیڈنسز کی, لیکن وہ گورنمنٹ ریزیڈنسز کے اوپر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, مختلف اپارٹمنٹس میں, مختلف ہاسٹلز میں. پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو فوری طور کے اوپر ان کا جو ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے, اور جو لوگ انٹائٹلمنٹ کے خلاف مقیم ہیں ان کو ان سے وہ گھر جو ہیں وہ واپس لیے جائیں. کیبنٹ نے کچھ پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا تھا کہ نیگیٹو لسٹ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بنائی جائے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ حکومت وہ لسٹ طے کرے کہ جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم نے آج یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمارا ایسٹ ہے, اور اس ایسٹ کو ہم کسی طور کے اوپر بھی اس کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لائبلٹی ہے. نہ صرف یہ کہ اوورسیز پاکستانیز ہمیں اربوں روپیہ باہر سے بھیج رہے ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیز کی ایکسپرٹیز ہے, ان کا وہ ماہر ہے اپنے کاموں میں. لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان اگر وہ آتے ہیں اور یہاں پر وہ ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. اور ایک لسٹ جو ہے وہ منسٹری آف لا جو ہے وہ پیش کرے گی جس میں کہ یہ معاملہ ہوگا کہ آپ جو بھی وہ جابز جہاں پہ ڈوئل نیشنل جو ہیں ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا وہ لسٹ آئے گی. وہ ایک چھوٹی سی لسٹ جو بھی بنائیں گے وہ ہوگی, لیکن زیادہ تر جو جگہ ہیں وفاقی حکومت کی ان میں انکریج کیا جائے گا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ آئیں اور پاکستان کی عوام کی, پاکستان کی گورنمنٹ کی خدمت کریں. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی بنائی گئی ہے کرتارپور اور ننکانہ صاحب کا بابا گرو نانک کی جو وہاں پر شرائن ہے اس کو جو ڈیولپمنٹ ورک ہے اس کو اوورسی کرنے کے لیے, اور جو گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ جو سارا ڈیولپمنٹ ورک ہے اور جو باقی بہت اس وقت جو ایک انٹرسٹ ہے خصوصاً ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے ان کا بہت انٹرسٹ ہے انٹرنیشنلی کہ وہ وہاں پہ آ کے ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ہوٹلز آنا چاہتے ہیں, وہاں پہ اور انویسٹمنٹس آنا چاہتی ہیں. ہم اس کو ایک اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سرور صاحب جو ہیں ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ تمام جو آفرز ہیں یا معاملات ہیں ان کو وہ دیکھیں. پچھلی کیبنٹ میٹنگز میں ایک اور چیز یہ طے کی گئی تھی کہ اسلام آباد میں جتنی بلڈنگز ہیں ان کو جو ہینڈی کیپ یا معذور لوگ ہیں ان کے لیے فرینڈلی بنایا جائے گا.
اور اسی طرح سے جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے یہ شرط ہوگی کہ وہ جو معذور لوگ ہیں ان کا ایکسیسیبل ہوں. آج پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ طلب کی ہے سی ڈی اے سے کہ ان احکامات تک کہاں تک بات پہنچی ہے اور اسلام آباد میں کتنی بلڈنگز جو ہماری مین کمرشل بلڈنگز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں یا باقی ادارے ہیں، ان میں جہاں پر جو معذور افراد کا ایکسس ہے وہ ابھی تک نہیں ہے، ان کو فوری طور کے اوپر فائنس کیے جائیں اور ان کے مطابق جو ہے چلا جائے. اس میں شہریوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جو سٹیزن پورٹل ہے اس میں آپ جو بھی آپ بلڈنگز یا پلازا سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک ہیں جہاں پہ معذور افراد جو ہے ان کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہیں، وہ آپ سٹیزن پورٹل میں ذرا بتا دیں تاکہ ہم ان کے خلاف براہ راست ایکشن بھی لے سکیں. سی ڈی اے کو بہرحال احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف ہیومن رائٹس ایک جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے لیے ایک بل لے کے آ رہی ہے اور اس میں جو تمام رائٹس ہیں بوڑھے لوگوں کے، بزرگوں کے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کو ہم سہولیات دینے کا ایک پورا پلان رکھتے ہیں جس کو ہم آگے بڑھائیں گے. جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو صحت کارڈ ہے اس کو غریب ترین لوگوں کے لیے صحت کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا ہے. 7,20,000 روپے تک کی انشورنس جو ہے وہ جو بسپ کے ساتھ کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق لوگوں کو ملے گی. اب اس کے ساتھ ساتھ اگلے سٹیپ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشنز دی تھی تو ہیلتھ منسٹر صاحب نے اب اس میں یہ کیا ہے کہ ہم اس میں جو آرٹسٹ ہیں اور جو صحافی ہیں ان کو ہم صحت کارڈ میں شامل کر رہے ہیں. تو تمام وہ جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے اور دوسرے فیز میں ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو سیلریڈ لوگ ہیں وہ حکومت، یہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کا جو انشورنس کا جو کہہ لیجئے کہ جو پیسہ ہے یا جو انشورنس کلیم ہے وہ حکومت نے خریدا ہے اسٹیٹ لائف سے. ہم آپشن دیں گے کہ ہم حکومت ارینج کرے گی لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں وہ خرید سکیں گے حکومت سے. وہ اب 1,900 روپیہ ہوتا ہے یا 5,000 روپیہ ہوتا ہے یا 2,500 روپیہ ہوتا ہے، اس کی قیمت طے ہونی ہے انشورنس سے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو بھی یہ ایک سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اپنے خاندان کے لیے صحت کارڈ لے سکیں گے جس کے بعد ان کا جو علاج ہے 7,20,000 روپے تک اس فیملی کا وہ علاج جو ہے وہ مفت ہو سکے گا. اس کی طرف ہم بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈیشنل اقدامات جو ہیں یہ ہم معذور افراد کے لیے اور جو بزرگ ہیں، جو سینئر سٹیزنز ہیں، ان کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ جو ہمارا فارمر فاٹا ہے ان کے علاقوں کی ترقی کے لیے وہاں پہ سیٹ اپس کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. اب تک جو اقدام ہوئے ہیں ان میں جو پاورز تھی گورنر کی وہ تقریباً جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہیں. فاٹا سیکریٹریٹ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور تمام پاورز چیف منسٹر کو آ گئی ہیں. الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں علاقے کے. سو چیف منسٹر جو ہیں وہ اب جو سی ایم کے پی ہیں وہ فاٹا کے اب عملی طور کے اوپر نگران ہیں اور ان کو وہی آگے جو معاملات ہیں ان کو وہ لے کے چل رہے ہیں. لہذا اس میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو فل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے فوری طور کے اوپر یہ ہدایت دی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو اور حکومت خیبر پختونخوا کو کہ عملی اقدامات اٹھائے جائیں. خیبر پختونخوا کا جو مرجر ہے اس کی طرف جو ہے وہ معاملات چلائے جائے. ڈائریکٹر جنرل ڈیٹ پالیسی کوآرڈینیشن آفس، اس کے لیے عبدالرحمان وڑائچ صاحب کو ڈائریکٹر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح سے ری کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے آڈٹ اوورسائٹ بورڈ کی اور طارق اقبال خان صاحب جو ہیں وہ اب اس کے چیئرمین ہوں گے. طارق اقبال خان، آڈٹ اوورسائٹ بورڈ. اس کے ساتھ جو ہمارا یہاں پر سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے رینجرز کے لیے جو یہاں پر موجود تھے. اس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو فاٹا میں پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ موبائل سروسز جو ہیں وہ بحال کی جائیں گی، لہٰذا کل جو ہے
وہ منسٹری آف آئی ٹی نے PTA نے جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو فاٹا کے لوگ ہیں ان کو بھی پاکستان کے علاقوں کے باقی علاقوں کی طرح ان کو بھی یہ سہولت جو ہے وہ ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی موبائل کی اور ڈیٹا کی۔ ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا سید وقار الحسن صاحب کو۔ یہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، کوشش یہ ہے کہ یہاں پر ایک پروفیشنل مارکیٹ سے پرائیویٹ مارکیٹ سے آدمی جو ہے وہ لگایا جائے گا، اور PTDC کی زیادہ تر پراپرٹیز پہلے ہی صوبوں کو دے دی گئی ہیں۔ ٹورزم میں پاکستان کو ایک بہت بڑی اس وقت انیشیٹو ہم نے لیا ہے جو ویزا رجیم چینج کی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہماری ٹریول ایڈوائزریز ہیں وہ اب تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہے پرتگال نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری تبدیل کی، اور اس کے بعد فرانس نے ہماری جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کو تبدیل کیا۔ اب 8 اور ملک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے، یورپین ملک جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری تبدیل کر رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے ہمیں کہ جلد ہی جو باقی بڑے ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے اپنی جو ٹریول ایڈوائزریز ہیں وہ تبدیل کر دیں گے، اور پاکستان میں جو ٹورزم کا ایک بہت بڑا جو انقلاب ہے وہ آئے گا۔ یہ آج کے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں۔ جی رضوان سر، میرے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا، آپ نے آج مطالبہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین چھوڑنے کا شہباز شریف سے۔ سر، سب کو پتہ ہے کہ آپ کی جماعت پہلے اس کی مخالفت کرتی رہی کہ ان کو چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپوائنٹ بھی کر دیا، تو اب دوبارہ استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پریشر کی وجہ سے جو ہے یہ ان کو آپ کو کنسیڈ کرنا پڑا پرائم منسٹر کو۔ دوسرا حصہ سر یہ، کل آپ نے بڑا ایک دھواندار قسم کا بیان جاری کیا کہ NRO نہیں ملے گا۔ اب ہر خاص و عام کو پتہ ہے کہ آلموسٹ کچھ معاملات طے پا چکے ہیں پس پردہ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو سر یہ بتائیں کہ حکومت ایک بار پھر کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہے کہ NRO نہیں دے گی، آپ نے کل کہا، تو اگر NRO مل جاتے ہیں کہیں سے میر نواز شریف صاحب کو، تو کیا ایک بار پھر قوم اداروں کے درمیان تصادم دیکھے گی؟ سپلیمنٹری جی، نیب کے اختیارات اور عظیم خان کی گرفتاری کے اوپر بھی کوئی آج کی کابینہ کے اجلاس میں بات ہوئی ہے؟ نہیں، کابینہ کے اجلاس میں آج علیم خان صاحب کے معاملے کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، نیب کے اختیارات کم نہیں کر رہے، نیب کے اختیارات بڑھانے کی ضرورت ہے، نیب کو طاقتور کرنے کی ضرورت ہے، افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو معاملہ ہے نیب کے اوپر وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اختیارات کم ہونے چاہیے، ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ جو احتساب ہے وہ ملک کی ضرورت ہے اور اس کو افیکٹو ہونا چاہیے۔ اب افیکٹیوٹی میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ بیلنس ایکٹ کر رہے ہیں، آپ ہر معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے تو ادھر کا بھی ایک پکڑنا ہے۔ یہ اس طرح سے پھر اداروں کے اوپر کانفیڈنس نہیں رہتا ہے۔ سو ہمارا جو اس وقت جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو افیکٹو بنانے کے لیے اس میں جو بھی امینڈمنٹس چاہیے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، مزید اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے جو بھی چاہیے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم ریسورس کرنے کو بھی تیار ہیں نیب کو۔ لیکن نیب کا ایک اوور آل جو آئی وڈ سے کہ جو ورکنگ ہے اس میں ٹرانسپیرنسی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں افیکٹیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں امپارشلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ صرف تاثر کہ اگر وہ بیلنس ایکٹ کرتے ہیں وہاں پہ ادارہ خود ہرٹ ہوتا ہے، یہ پرابلم۔ NRO میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اداروں میں ماضی میں، یہ آپ کی بات اس لیے ٹھیک ہے NRO کی کہ پاکستان میں ہوا ہے، پاکستان میں یہی ہوا ہے کہ ہم آپ جو مرحومہ کلثوم نواز تھیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آخری دن تک وہ بیان دے رہی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی ڈیل ہو جائے اور ہم لوگ ملک سے چلے جائیں، اور اگلے دن پھر سارا خاندان جہاز میں بیٹھ کے چلا گیا۔ سو پاکستان کی ہسٹری کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ہم نے ری ایٹریٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی غلط فہمی آپ بالکل دور کر لیں، اداروں میں پہلے یہ ماضی میں رہا ہے، فوج علیحدہ سوچتی تھی،
جوڈیشری علیحدہ سوچ رہی تھی، حکومت کی کابینہ علیحدہ سوچتی تھی. اس وقت ہم تمام جو ادارے ہیں اور جوڈیشری بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی ہمارا ان کے ساتھ لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. فوج اور حکومت کے درمیان تاریخ کی بہترین کوارڈینیشن ہے اور یہ جاری رہے گی. یہ خواہشوں کے اوپر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. فوج چودھری صاحب مائک ضروری. میرا نام مظہر اقبال ہے جی، اور سب ٹو پارٹ کوشچن ہوگا میرا. ایک تو آپ نے گیس بلوں کے حوالے سے ایک آڈٹ کا جو فیصلہ کیا ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. یہ بتا دیں کہ اس کا ٹائم فریم کیا ہے آڈٹ کا، اور کیونکہ لوگوں کے 35-35 ہزار کے بل اور 60-60 ہزار ڈیٹیلس، اور کب تک لوگوں کو ریلیف مل سکے گا. اور دوسرا یہ فرمائے سر، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہیلتھ کارڈ کی مہربانی فرمائی ہے صحافیوں پہ، کیا یہ کارڈ کوئی ایسی پالیسی ہے کہ حکومت نیشنل ایکسچیکر میں سے اپنے پاس سے صحافیوں کو دے، کیونکہ اس وقت 90% جو لوگ ہیں ان کو سیلریز ہی نہیں مل رہی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دے ول ہیو ٹو فیس دا میوزک، ڈینائی کریں گے آپ ان کا یہ رائٹ؟ جو صحت کارڈ کا معاملہ ہے، دیکھیں جو لوگ بسک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا وہاں سے بیت المال سے یا زکوٰۃ سے پیسے لیتے ہیں ان کو تو فری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صحافی جو ہے وہ زکوٰۃ سے یا بیت المال سے پیسے لیں گے. وہ بھی حکومت نے بھی بیت المال سے ہی دینے ہیں یا زکوٰۃ سے لینے ہیں. اگر آپ اپنے رجسٹر کرا لیں گے خود کو تو وہاں سے آئیں گے. لیکن جو حالات ہیں، میرا خیال ہے کہ 1700 روپیہ سال کا ہے. انشاءاللہ کافی لوگ جو ہیں وہ دے دیں گے. 1700 یا 1900 روپیہ ہے، ابھی وہ اس کی طے ہوگی تفصیلات، اس کے بعد انشاءاللہ دیں گے. لیکن فی الحال یہ سہولت انشاءاللہ. گیس کی قیمت میں ابھی جو ہے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کو دیا ہے، میں چیک کر لوں گا کہ ان کے لیے لمٹ کیا رکھے. میرا خیال ہے بڑا تھوڑا ہی ہے، مہینہ ہی ہوگا. صاحب جو آج بات ہوئی ہے کیبنٹ میں شہباز شریف کے حوالے سے، کیا باقاعدہ ڈسکشن ہوا ہے کہ باقاعدہ استعفے کا مطالبہ ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، جو بی ایس پی کی لسٹیں ہیں کافی پرانی ہو چکی ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس دوران اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ 10-12 سال ہو گئے ہیں اور غریب غربت میں کافی اضافہ ہوا. غربت میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اس کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام بنایا ہے اور اس کا ڈاکٹر ثانیہ نشتر اس کی ہیڈ ہے، اور اس کو یہ کیا گیا ہے کہ وہ جو پروگرام ہے اس کے نیچے بیت المال، زکوٰۃ اور تمام جو دیگر پاورٹی ایلیویشن کے پلانز ہیں وہ ان کو دے دیا گیا. اب وہ اس کے نیچے سروے بھی نئے کرا رہی ہیں، وہ اس کو ری آرگنائز بھی کر رہی ہیں، اور ایک کمپریہنسو ڈیٹا جو ہے وہ اس کا تیار ہو رہا ہے. سو اسی کو ہم آگے بنائیں گے. رمضان پیکج جو ہے وہ اس بار ہم نے جو دینا ہے اس میں بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ایک کمپریہنسو پیکج ہو تاکہ جو حقدار ہیں ان کو اس کا حق جو ہے وہ مل سکے. شہباز شریف کے حوالے سے باقاعدہ ہم یہ آج ہم نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ خود بھی کچھ اپنے جو ہے وہ اخلاقی طور کے اوپر بھی، ویسے تو خیر اخلاق کا مشکل ہی مظاہرہ ہے لیکن بہرحال کوشش تو کرتے ہیں یاد کرنا. نہیں، مطالبہ تو ہے ہمارا، ہم تو کل بھی کر چکے ہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ہم لوگوں نے اور ہماری فیملیوں نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا. جی بہت مہربانی. کہ نئی تبدیلی آئے گی. جی انشاءاللہ. اب آپ نے مہنگائی کا بم قبول کیا ہے. جی مگر یہ جو بم نئے آئے ہیں، یہ میری بیٹی کا بل ہے 30,000 روپیہ ایک مہینے کا، وہ اکیلی رہتی ہے 2 بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے. بجلی کا، گیس کا، اور 11,000 پچھلی دفعہ آیا، 30,000 اس دفعہ آیا. یہ مطلب ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے ہم یہ جو یہ گیس کا بل کیوں آیا زیادہ؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. جب شاہد خاقان، اب نہیں آپ ذرا بات سن لیں ذرا. یہ بل اس لیے زیادہ آیا ہے کہ جب 2013 میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ گیس کی وزارت سنبھالی تھی، اس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں تھا. 5 سال کے بعد جب شاہد خاقان عباسی صاحب چھوڑ کے گئے ہیں تو 157 ارب روپے کا قرضہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے 5,667 ارب روپیہ حکومت کی ٹوٹل انکم ہے. 2,000 ارب روپیہ اس میں سے آپ دیتے ہیں جو آپ کا ہر سال صرف انٹرسٹ ریٹ جاتا ہے، آپ کا جو قرضے لیے ہیں. 1,700 ارب روپیہ آپ کا ڈیفینس کا جاتا ہے. یہ جو قرضے ہیں یہ بجلی کے اوپر 1,250 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہے، گیس کے اوپر 157 ارب روپیہ ٹیکس جو ہے وہ قرضہ ہے. آپ ہمیں یہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنا بجٹ شروع کرتی ہے 632 ارب روپے کے نقصان سے شروع کرتی ہے. سو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ بجلی کے، جب گیس کے جو بل ہیں وہ بڑھانے کی ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ ہم ہیں
या जो गए हैं वो है। इस्तेमाल पे बिल आना चाहिए ना, इस्तेमाल पे ही बिल आ रहा है, इस्तेमाल पे नहीं है। मैं बता दूं बेटा बात सुनो। जो लोग चोरी कर रहे हैं सर उन्हें पकड़ें, जी। जो बिल दे रहे हैं उन पे लोड मत डालें, और दूसरा शहबाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं 10-10 गाड़ियों का वो बंद करें। बिल्कुल आपकी से पैसा लाया जाए, हमारा पैसा आप उन्हें दोबारा खिला रहे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, 100% आपकी बात। अब्दुल कादिर यार भाई सर ये बताइएगा, अभी आपने कुछ अपार्टमेंट्स की बात की कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए।